الرحيم الحمد لله الذي لا يبدو مدحة القائل ولا يحصي نعماءه العادل ولا يعدي حقه المجتهد خالق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المسلمين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه وباس علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب صلوات والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والصلاة والسلام على حسن المجتبى والحسين شيخ والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الكلين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد. آپ کے سامنے قرآن مجید کو پڑھنے کی آیا مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. سادہ اور مختصر ترجمہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ جب بھی اخبارات میں ٹی وی پر بعض آنکھوں سے اتفاق ہوتا ہے کہ ایک حادثہ ہوا، ایک حادثہ ہوا. اب یہ سنتے ہی یا یہ دیکھتے ہی فوری طور پہ جو ذہن میں بات آتی ہوئی آتی ہے، اچھا کون مارا گیا، کس نے مارا اور کیوں؟ جو ہے نا، کون مارا گیا، کس نے مارا اور کیوں مارا، یہ تین سوال انسان کے ذہن میں فوری آتا ہے. اب یہ بات جب ذہن میں آ گئی تو اب یہ یاد رکھو کہ میدان کربلا میں بھی ایک حادثہ ہوا. میدان کربلا میں بھی ایک حادثہ ہوا، وہی تین سوال، کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا. کون مارا گیا، کس نے مارا اور کیوں مارا، یہ تینوں سوال. آپ انشاءاللہ توجہ دیں گے تو ان سوالوں کا جواب بڑی اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور لطف آئے گا، کیونکہ اہل بیت کا ذکر جب اس میں توجہ ہو تو انسان کی زندگی ہوتی ہے. کون مارا گیا، کس نے مارا،
سب سے پہلے تو یہ تعارف ہونا چاہیے، کون مارا گیا، کس نے مارا. تو یاد رکھیں مارنے والا یزید اور مرنے والا حسین. جب یہ ذہن میں آ گیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یزید لعین کون تھا اور حسین علیہ السلام کون تھا. اس کے بعد پھر تیسری بات آئے گی کہ کیوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یزید لعین کا باپ معاویہ امیر شام، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ کثرت کے ساتھ اس کی زندگی اپنے باپ کے ساتھ مل کر پاک پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے تھے. حتیٰ کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار امیر علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو آپ کے ساتھ دوسرے جنگ کی اور آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ یہ بتائیں آپ بڑے دھوم دھڑکے اور شور شرابے کے ساتھ اور جلوس نکال کے کہتے ہیں کہ گستاخ صحابہ کو پھانسی دو، ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ امیر شام کا مذہب کیا تھا، اس کے بارے میں کیا جو ہے نا کیا خلفائے اربعہ جنہیں آپ کہتے ہیں ان میں سے چوتھے خلیفے کے مد مقابل وہ نہیں آیا تو پھر بتاؤ آپ اس کو کیا سزا دیتے ہیں؟ آپ جو اس کو کچھ کہہ دے اس کو پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں محبت صحابہ سے نہیں ادب علی سے ہے اور اس کے خاندان کہ تمہیں عداوت علی اور اس کے خاندان سے ہے، ورنہ یہاں بھی فتویٰ دو. اس کے علاوہ بتائیں اویس کرنی کو کس نے شہید کی، عمار یاسر کو کس نے شہید کیا، ام المومنین جناب عائشہ کو قتل کس نے کیا. تو یاد رکھو ہمیں کہتے ہیں چلو نیچی نگاہ کر کے انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں میا ہو کر. سمجھے نا، ہمیں تو کہتے ہیں لیکن ذرا ادھر بھی تو توجہ دو پھر پتہ چلے گا. ہم تو کہتے ہیں کھل کے آؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ بیٹھے خام خواہ میں شور بچانے کا فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں سمجھ آ گئی، کیونکہ اس سے زیادہ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے. جب ادھر آپ کو یزید لعین کے والد کا پتہ چل گیا تو ادھر حسین کا والد کون ہے؟ حسین کا والد کون ہے؟ حسین کا والد امیر المومنین، عقی رسول، زوج بطول، ناصر مصطفیٰ اور انما ولیکم اللہ کی آیت کا مصداق وہ علی حسین کا باپ. ادھر کیا تھا کہ ساری زندگی باپ کے ساتھ مل کر رسول کی مخالفت کی، پختہ مکہ کے وقت مجبوراً اسلام کیا، اور علی کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر آخر تک ثابت کریں کہ کہیں رسول کی مخالفت کی. اگر یہ کہہ دیا جائے تو بیٹا نہ ہوگا کہ علی کی آنکھ کھلی تو رسول کی گود میں اور رسول کی آنکھ بند ہوئی تو علی کو. بہت سارے سلسلے بنتے ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی ظاہر گنجائش نہیں چاہتا ہوں، مختصر کہ آپ کو تعریف ہو جائے. اب آ جائیں امام کی طرف. یزید لعین کی والدہ میسون جو عیسائی تھی، بیجل بن حنیف کلابی عیسائی تھا جس کی یہ بیٹی تھی اور رقاصہ تھی، اور باپ کے غلام صفہ کے ساتھ مل کر یہ اونٹ چرایا. باپ کے غلام اور اسی کے ساتھ ان کی دوستی تھی.
اور انہیں سے یہ حملہ ہوا. تاریخ ہے. اب ابتدائے حمل تھا کہ امیر شام وہاں گئے ہواریوں اور اس کے رقص کو پسند کر کے شادی کر کے لے گئے. یہ کون ہے؟ یزید لعین کی والدہ. اب ادھر آئے حسین کی والدہ کون؟ حسین کی والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جس پر تاریخ ناز کرتی ہے، جس کی عصمت و طہارت کی قسم قرآن کھاتا ہے، جس کی شان میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہ. جناب حسین علیہ السلام کی والدہ وہ کہ جناب ام المؤمنین عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جب جناب رسالت ماں کے پاس بی بی تشریف لاتی تھی تو جناب رسالت ماں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جہاں آپ خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں جناب سیدہ کو بٹھاتے تھے. اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو کردار اور گفتار میں رسول کے مشابہ جناب سیدہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ والدہ ہے حسین. اور ایک دوسرا سی اور بات کرتا جناب کہ یہ وہ بیوی ہیں. ایک دن صحابہ رسول مسجد نبی میں پاک پیغمبر کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اکثر رات کو جب ہماری آنکھ کھلتی ہے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مدینہ نور میں نہایا ہوتا ہے. روشنی اتنی ہوتی ہے کہ مدینہ نور میں نہایا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی جا جاتی ہے، پھر نور آ جاتا ہے، پھر تاریکی. اس کا سبب کیا ہے؟ جو ہے رب سیدہ کی شان، اس کا سبب کیا ہے؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ یاد رکھو جب رات کے وقت میری لخت جگر زہرا مصطلح عبادت پر کھڑی ہوتی ہے اور خوف خدا سے جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اس آنسو کے نور سے تمہارا مدینہ جو ہے وہ نور میں نہا جاتا ہے. اور جب وہ آنسو ٹپک کے آپ کے دامن میں چھپ جاتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے. اور خود فیصلہ کر لو کہ جس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو وہ ایسا نورانی کہ جو پورے مدینے کو روشن کر دے. اب اس سیدہ کے بارے میں سوچ رہا وہ نور تھی یا بشر تھی، یہ تیری عقل کا قصور ہے، خدا کا قصور. سمجھ آ گئی؟ اور آگے تھوڑا بڑھتے ہیں. دادا کون تھا؟ اور یہ یزید لعین کا دادا ابو سفیان. آپ جانتے ہیں ابو سفیان تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بدر احد خندق اس جنگ میں رسول کی مخالفت نہیں کی اور رسول کے مقابلے میں نہیں. پتہ ہے مکہ کے وقت مجبور اسلام قبول کیا. اب ادھر دادا یہ ہے، ادھر ذرا دادا کی طرف آئے. ادھر دادا کون ہے؟ ادھر دادا کون ہے؟ تو یاد رکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ادھر دادا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الم یجدک یتیمن فآویٰ. میرے حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا اور اپنے گھر میں بنا دی. جس کے گھر کو خدا اپنا گھر کہے وہ دادا ابو طالب حسین کا دادا. سمجھ آ رہی ہے دونوں کون مارا گیا، کس نے مارا؟ اب آ جائیں دادی کی طرف.
جو ہے وقت کے دامن میں اگر اس کو پھیلایا تو ظاہری بات ہے 2-4 گھنٹے آرام سے گزر جائیں گے، لیکن وقت نہیں۔ اب یزید کی دادی ہندا تاریخ شاہد ہے کہ جو جگر خار حضرت حمزہ تھی اور خلق عظیم کے مالک رسول نے مسلمان ہونے کے بعد بھی فرمایا کہ ہندا تم میرے سامنے مت آیا کرو، تمہارے سامنے آنے سے مجھے چچا حمزہ کی یاد اللہ اکبر۔ اور ادھر دادی کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کون؟ وہ بیوی کہ جس نے رسول کو اپنے بچوں پر اہمیت دی، اپنے بچوں پر اہمیت دی۔ اور پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ذکر کیا تو قیامت کے دن کو تمام برہنہ معشور ہوں گے۔ جناب فاطمہ بنت اسد رونے لگی، پوچھا حاضر گرامی کیا بات ہے کہ میں نے آپ کا یہ جملہ سب سن کے پریشان ہو کے سب رہنا مجبور ہے، آپ کو فرمایا کہ اے مادر گرامی تمہارے پردے کا رسول ضامن، تمہارے پردے کا رسول ضامن ہے۔ اور پھر جس وقت ان کا انتقال ہوا خواتین کو غسل کفن کا کہا، جب غسل دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کفن پہنانے سے پہلے مجھے بتانا، اپنا پیراہن اتار کر اپنا کرتا اتار کر کہا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کو بطور کفن۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت قبر میں دفن کرنے کے لیے گئے پہلے خود قبر میں اترے، اچھی طرح سے قبر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر اب حاضر گرامی کو قبر میں لاؤ۔ کہتے ہیں قبر میں جب رکھا گیا تلقین شروع ہوئی تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ پڑھتے رہے اور ایک مرتبہ کہا ابنا کے تیرا بیٹا۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا رسول اللہ، آپ نے پیچھے سے کوئی لفظ نہیں دہرایا، یہ کیوں دہرایا؟ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جب میں نے اسے یہ بتایا کہ تیرا امام علی ابن ابی طالب ہے تو وہ حیا سے خاموش ہو گئی اور مجھے پہلے کہنا پڑا ابنا کے ابنا۔ اب آپ اس مختصر سے واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ اس دادی کا مقام کیا ہے، اس دادی کا مقام کیا ہے۔ نانے کی طرف اور جو ہے نا کچھ حاصل ہو رہا ہے یا اب نانے کی طرف آ جائے۔ نانا ادھر نانا ہے بیدل بن انیف کلابی عیسائی۔ اب آپ اسی سے لمبے چوڑے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ادھر نانا کون ہے؟ رحمت العالمین، شفیع مذنبین، سردار انبیاء اور خاتم الانبیاء۔ تو خود فیصلہ کر لو کہ کون کیا تھا کون کیا نہیں۔ اور پھر اگر نانی کی طرف آئیں تو ادھر نانی کا نام معلوم نہیں، اور ادھر نانی کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہوگا، کیونکہ تفصیل میں تو پھر وہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں صرف ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ جس وقت پاک پیغمبر